اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کی راوی، 3 دن ہو گیا جی نبی علیہ السلام نماز فجر پڑھاتے ہیں، ظہر پڑھاتے ہیں، عصر پڑھاتے ہیں، مغرب پڑھاتے ہیں، عشاء پڑھاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے پاس حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھتے نہیں ہیں، تشریف نہیں رکھتے، بلکہ نماز پڑھائی حجرے میں۔ 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، صحابہ کرام پریشان ہو گئے۔ آقا کریم علیہ السلام نماز پڑھاتے ہیں، حجرہ مبارک کے اندر نماز پڑھاتے ہیں، حجرہ مبارک کے اندر نماز تیسرے دن جا کر جب 3 دن مکمل ہوئے، چوتھے دن نبی علیہ السلام نے نماز پڑھائی اور بیٹھ گئے، تشریف فرما ہو گیا۔ صحابہ کرام آپ بولے، اور مجھے ایک بات پڑھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام جب بیٹھتے تھے نا محفل میں، مجلس کے اندر، فرمایا کوئی صحابی گفتگو نہیں کرتا تھا، بولتا نہیں تھا حضور علیہ السلام کے سامنے۔ پھر میں نے پڑھا کون بولتا تھا، یعنی کون گفتگو کرتا تھا؟ تو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کے بارے میں ہے تو سیدنا صدیق اکبر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما حضور کو دیکھتے بھی تھے، حضور سے باتیں بھی کرتے تھے، یعنی ایسے جیسے گفتگو نہیں ہوتی۔ فرماتے پھر کبھی کوئی ایسی بات ہو جاتی نہیں، نبی علیہ السلام سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات پر مسکرا دیتے، کبھی عمر فاروق کی بات پر مسکرا۔ میں کہ کتنی شان عمر کی، اور یار بیٹھ بھی اس کے ساتھ جو اللہ اور اس کے رسول اللہ کا محبوب ہے، جو ساروں کا شہنشاہ ہے، اور صدیق اکبر اس کے بعد ساتھ بیٹھتے ہیں۔ اور میرے فاروق، بڑی بات یہ ہے کہ حضور ان سے باتیں کرتے ہیں اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ 3 دن ہو گیا، ہم تو ترس گئے آپ سے بات کرنے کو۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، دراصل میرا اللہ تبارک و تعالی نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا، وہ وعدہ آج مکمل ہوا، وہ چل رہا تھا، اس پہ بات ہو رہی تھی۔ میں نا 3 دن اپنے رب سے ہی باتیں کرتا رہا ہوں، اپنے رب سے۔ یا رسول اللہ کیا بات ہوئی؟ سنیں کتنی سونی حدیث پاک ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے صحابہ کرام علیہم رضوان کو بتلایا، 3 دن جب میں اپنے رب سے باتیں کرتا رہا نا، وہ بات یہ تھی، میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا کہ اے محبوب، تیری امت میں 70,000 بندے ایسے پیدا کر دوں گا جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ 70,000 بندوں کو ایسے بندے تیری امت میں پیدا فرما دوں گا کہ بغیر حساب و کتاب کے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کرام کو فرماتے ہیں، جب میرے رب نے مجھ سے یہ وعدہ کیا نا، تو میں نے اپنے رب سے عرض کی کہ اے اللہ، یہ تھوڑے ہیں، ان میں زیادہ کر دے، ان میں زیادتی کر دے، ان میں زیادتی کر دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جب میں نے التجائیں کی، میں نے دعا کی، تو رب العالمین نے پھر فرمایا اے محبوب 70,000 میں سے چلو 1,000 ایسا بنا دیتا ہوں، 1,000 جنت میں خود بھی جائے گا، ساتھ 70,000 کو بھی جنت کے اندر لے جائے گا۔ آقا کریم فرماتے ہیں میں نے پھر بھی بس نہ کی، میں نے کہا مالک تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا کریم ہے، تو بڑا غفور الرحیم ہے، تو بڑا شفیق ہے، تو بڑا کرم کرنے والا ہے، اے میرے مالک میری امت میں اور اضافہ فرما۔ میرے آقا نے اگلے جملے بولے نا، میرے آقا فرماتے ہیں صحابہ میں لاڈ سے التجا کرتا رہا اور میرا رب میری التجاؤں کو مانتا رہا، میں لاڈ کرتا رہا اپنے رب سے، میں دعائیں کرتا رہا، کس کے لیے؟ امت کے لیے۔ یار یہ تو سوچے ذرا، اس کو بھی تو تصور میں لے کے آئے، میرے آقا کس کے لیے دعا فرما رہے ہیں؟ ہمارے لیے، اپنی امت کے لیے۔ میری امت کو مولا بخش دے، میری امت پر رحم کر، میری امت پر کرم کر، میری امت گنہگار ہے۔ صحابہ کرام عرض کی یا رسول اللہ آپ اپنے رب سے دعائیں؟ فرمایا میں دعائیں نہیں کرتا بلکہ لاڈ پیار میں التجائیں کرتا رہا، اور پھر میں نے کہا مالک اور عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر فرمایا اے محبوب پہلے 1,000 کی بات تھی، اب تیری امت میں ایک ولی کو ان 70,000 میں سے ایک ولی کو یہ شان دوں گا، وہ 70,000 اپنے ساتھ لے کر جنت کے اندر جائیں گے، ایک کو وہ شان عطا کر دوں گا، ایک خود تو جنت میں جائے ہی گا اور اپنے ساتھ کتنوں کو جنت میں لے جائے گا؟ بغیر حساب و کتاب کے۔ یہ ہے وہ بغیر حساب و کتاب کے جو جائیں گے۔ اور میرے آقا نے فرمایا یہ تو بغیر حساب و کتاب کے، اور لاکھوں کروڑوں ایسے ہوں گے، اربوں ایسے ہوں گے
جن کا کوئی ولی شافع ہوگا ان کی شفاعت کرے گا اور رب ان کی شفاعت قبول کر کے انہیں جنت عطا کر دے گا. یہ تو عام ولی کی بات ہے. پھر حضور داتا گنج بخش علی حجویری کی شان کا اندازہ کریں, پیر مہر علی شاہ صاحب کی شان کا اندازہ کریں, حضور خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی شان کا اندازہ کریں, بابا فرید الدین گنج شکر کی شان کا اندازہ کریں, حضور بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان کا اندازہ کریں کہ ان کی کتنی شانیں ہوگی, وہ کتنوں کو بخشوا کر انشاءاللہ جنت کا راستہ دکھا دیں گے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس امت میں سے ایسے ہوں گے جو ہزاروں کو جنت میں لے کر جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ولی ہے نا, ان میں حضور قبلہ عالم قبلہ پیر مہر علی شاہ صاحب. اور یاد رکھے کسی کے لڑ لگ جانا بندے کو فائدہ دے دیتا ہے.